السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم موجود ہیں زمان پارک اور یہاں پر ہم نے کافی کارکنان سے بات بھی کی۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کا ایک ریسنٹلی فیصلہ آیا جس میں حکم دیا گیا کہ 90 ڈے کے اندر الیکشن کروائے جائیں، 90 دن کے اندر انتخابات کا مرحلہ مکمل کیا جائے، اور جس کو پنجاب کی عوام چاہتی ہے کہ وہ منتخب نمائندہ ہو اور اس ملک کی باغ ڈور، خاص طور پر پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی باغ ڈور سنبھالے، ان کو اختیار دیا جائے اور حقیقی معنوں میں جو اقتدار کے جو مستحق ہیں، جن کو عوام چاہتی ہے، ان کو لایا جائے۔ اب اس پر مختلف آراء تھیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروا لے گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی ان پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری بات یاد رہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ انتخابات کروائے جائیں، لیکن تاحال اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب یہ فیصلہ، یہ عدالت اپنے اس فیصلے پر کیسے عمل درآمد کرواتی ہے یا نہیں کروا پاتی، اس پر پاکستانی پنجاب کی عوام مختلف رائے رکھتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ میں اتنا دم خم ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر طاقتور لوگ، مقتدر حلقے جو نیوٹرل ہیں، اگر ان کی نیوٹرلٹی قائم رہتی ہے اور وہ پنجاب کی عوام پر رحم کرتے ہیں، KPK کی عوام پر رحم کرتے ہیں اور عوام کو ہی اپنا نمائندہ چننے دیتے ہیں، تو یقیناً اس بحران کا تو خاتمہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن ان کے امیج میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک بہترین وقت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اپنے امیج جو خراب ہو چکا ہے اس کو بحال کرنے کا۔ یہ ایک بہترین اور مناسب وقت ہے، اور اگر اس بہترین وقت کا مناسب استعمال کر لیا جاتا ہے اور اپنے نیوٹرل ہونے کے دعوے کو سچ ثابت کر کے بالکل غیر جانبدارانہ رویہ رکھا جاتا ہے، یہ فیصلہ جو عوام کا ہے وہ عوام کو ہی دیا جاتا ہے، تو اعتماد بحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس بار بھی مقتدر حلقے، طاقتور لوگ اور وہ 2-4 لوگ جو پاکستان کے اندر خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں، خدائی لہجے میں پاکستان کی قوم کو اور اداروں کے سربراہان کو دھمکیاں دیتے ہیں، اگر وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے، پھر واقعتاً پاکستان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس بار بھی وہ جانبدار رہتے ہیں، اس بار بھی ڈرانے، دھمکانے، اٹھانے، ننگا کرنے، ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے جس طرح پاکستان کو ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پچھلے 1 سال سے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، تب سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ والا پاکستان ہے جو خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا تھا، جس کے اندر پناہ گاہیں تھیں، جس کے اندر لنگر خانے تھے۔ آج اگر میں نے جتنا وزٹ کیا ہے، صحت کارڈ بند ہو چکا ہے، جو سلیٹر ہاؤس تھے وہ بند ہو چکے ہیں، لنگر خانے بند ہو چکے ہیں۔ یعنی آج عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے ان لوگوں کا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مفرور شخص جو اشتہاری ہے اور وہ دنیا کے واحد ملک کا واحد ملزم ہے، نواز شریف، جو سزا بھگتنے کی بجائے لندن میں بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے، ایک واحد ملزم ہے جس کو عدالت نے کے حکم پر ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نکال کر، جیل سے نکال کر ان کو عیاشیاں کرنے کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کو واپس لانے والا، یعنی جو ان کا گارنٹر تھا جس نے اسٹامپ پر سائن کیے تھے، اس 16 ارب کے منی لانڈرنگ کے ملزم کو اس مملکت خدا داد کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، جو سوال کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا، اس عوام کو ان کا نمائندہ چننے کا حق دینا ہوگا، اور اپنی اس ہٹ دھرمی انا کو ختم کرنا ہوگا، اور اپنی اس مٹھی، جس مٹھی کے اندر میرا اور آپ کا ملک بند ہے، اس مٹھی کو کھولنا ہوگا۔ بس سادہ سی بات ہے، اگر یہ مٹھی کھل جائے گی تو یہ قوم اپنا منتخب نمائندہ لے آئے گی، اور جس پر ان کو اعتماد بھی ہوگا، اوورسیز پاکستانی بھی سر اعتماد کریں گے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک بات میں گزارش کرتا چلوں، ان کو حق ملنا چاہیے ان کے ووٹ کا۔ ان کو اگر پیسہ بھیجیں تو وہ قبول ہے، لیکن ان کا ووٹ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کے ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں اس ملک پر جتنا ہم رکھتے ہیں، اور یاد رہے یہ پاکستانیوں کا ملک ہے، ہمارا آپ کا ملک ہے، پوری قوم کا ملک ہے، اور ہم نے اس کو بنانا ہے، اس کے اداروں کا خیال رکھنا ہے۔ ادارے ہمارے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن ہم نے اپنے اداروں کا حیا کرنا ہے، اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے، اور اداروں کو اپنی آئینی قانونی حیثیت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ چند کالی بھیڑیں جو پاکستان کے اندر براجمان ہے اس اقتدار پر، ان کو سائیڈ کر کے اس ملک کے حقیقی جانشین، جس کو یہ عوام چاہتی ہے ہمارا نمائندہ ہو، ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کروا کے
ان کو ووٹ کے ذریعے اس ملک کا اقتدار ملنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔